الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، بہت ہی مبارک اجتماع ہے۔ حدیث میں آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی خاص ذکر کے لیے بیٹھتا ہے یا لوگوں کا مجمع بیٹھتا ہے تو اس مجمع میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی اور پکی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے گروہ در گروہ اس میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ذکر کے لیے کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی وہیں موجود تھے، وہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، یہ جتنے بھی لوگ میرے لیے اور ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خالص ذکر کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی کسی اور غرض کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ جواب دیتے ہیں، حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سے زیادہ سچی اور پکی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تم گواہ رہنا، میں نے ان کو بھی بخش دیا، کیونکہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ تو آج الحمدللہ یہ جو مجلس سجائی گئی ہے، یہ سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے سجائی گئی ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا، حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں، یہ ایسے ہی عبادت ہے اور ایسے ہی ثواب ہے جیسے اللہ اللہ کرنا۔ جیسے وہ عبادت اور ثواب ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی عبادت اور ثواب ہے۔ تو حضور کے ذکر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہاں فرشتے موجود ہیں، یقیناً یہاں فرشتے موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ عطا فرمائے گی۔ جامعہ شفیہ میں میرے دادا مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے، حضرت کی قبر مبارک پر بہت بڑی ہستی تھے، وہ میرے استاذ بھی تھے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمت سے ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ بڑا ایک عظیم قسم کا تحفہ اور انعام ہے کہ جس میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ حضرت کے شاگردوں میں حضرت نے خود فرمایا، ان کے چھوٹے بھائی مولانا عبد الرحمن صاحب شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جامع شفیہ کے خطیب تھے، رشتے میں وہ بھی دادا ہی لگے۔ میں نے بارہا حضرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ بات فرماتے ہوئے سنا، بارہا سنا۔ کیا بات سنی؟ کہ ہم سے لوگ کہتے ہیں
کہ تم صحیح طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے، عظمت نہیں کرتے۔ مان لگے میں آپ کو اپنا عقیدہ بتلاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو پاکستان بنانے میں بھی ہمارے لیے بڑے مسائل پیش آ سکتے تھے جی۔ قائد اعظم کی وصیت تھی میرے بعد میرا جنازہ یہ پڑھائیں گے، لہٰذا تاریخ گواہ ہے ایسا ہی ہوا جی۔ اور سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا جو لہرایا وہ قائد اعظم نے نہیں لہرایا، وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا جی۔ یہ اعزاز بھی ہمارے حضرات کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جی۔ تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے سوال کرتے ہو کہ حضور کی عظمت کیا ہے، سنو میری بات غور سے سنو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی چھو رہی ہے، میں اس مٹی کے بارے میں اپنا عقیدہ بتلاتا ہوں تمہیں۔ حضور کی تو شان ہی بہت بلند ہے کہ جو مٹی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ چھو رہی ہے، تو حضور کے جسم مبارک کے ساتھ چھونے کی وجہ سے وہ مٹی عرش سے بھی اعلیٰ، کعبے سے بھی اعلیٰ، کرسی سے بھی اعلیٰ، ہر مخلوق سے اعلیٰ وہ مٹی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کا جسد اطہر اس کو چھو رہا ہے۔ تو جب حضور کے جسم مبارک کے چھونے کی وجہ سے اس مٹی کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے بڑی ہستی تو اللہ کی ہے، حضور اللہ نہیں تھے، لہٰذا اللہ کی جو خاص صفات ہیں وہ حضور میں موجود نہیں، اللہ تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ہستی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ٹھیک، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس سے بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے جی۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، کوئی شخص مومن ہی نہیں بنتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کے بغیر۔ بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ پھر حضور کی اتباع بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت ہو اور اتباع نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ مخالفت نہیں کر سکتا، اور جو مخالفت کرتا ہے اس کو محبت نہیں ہوتی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشق جو کہہ رہا ہے اگر یہ سچا محب ہے، سچا محبت کرنے والا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مخالفت کرے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔
وہ سچے اور سچے عاشق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ خدا کی قسم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اگر ان کو اتنا پتہ چل جاتا کہ ہم اگر سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں تو ایک لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑھ جائے گی، تو خدا کی قسم وہ سارے کے سارے اپنی جانیں قربان کر دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ تھے سچے عاشق اور سچے عاشق، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو نہیں سکتا تھا کہ اس کی مخالفت کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تھے سچے عاشق۔ ایک ہم ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں محبت کے لیکن ساتھ ساتھ مخالفت بھی کرتے ہیں۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے رہے نماز کی، 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں نماز کا۔ اب بتلائیے ہم نماز پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے؟ ہم مسلمانوں کی اکثریت نماز ہی نہیں پڑھتی۔ ٹھیک، آخری وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یاد رکھیے، تو صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے تھے، میں اپنا کان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کے قریب لے کر گیا تو سب سے پہلی جو بات میں نے سنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت یا نصیحت فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، میرے بعد اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ آخری وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بڑی کمزور ہو گئی تھی، طبیعت بڑی کمزور ہو گئی تھی۔ دو صحابہ کو بلایا، ایک کے دایاں ہاتھ ایک کے اس مونڈے پر رکھا، دوسرے کے مونڈے پر دوسرا ہاتھ رکھا اور گھسٹتے ہوئے نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں گھسٹتے ہوئے نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم سچے عاشق ہیں، سچے عاشق ہیں، ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے بالکل مسجد کے ساتھ جو گھرانے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مسجد کے نیچے دکانیں ہیں، اوپر اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، نیچے دکانوں والے اوپر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے، اور ہم دعوے کر رہے ہیں محبت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم سے سچا عاشق، ہم سے پکا عاشق کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حجر اسود کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے پتہ ہے کہ حجر اسود تو پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے، تو اپنی ذات کے اعتبار سے نافع بھی نہیں ہے، ضرر بھی نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اپنی ان آنکھوں کو سے دیکھا ہے کہ وہ تجھے بوسہ فرما رہے تھے۔ وہ اگر بوسہ نہ فرماتے میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، لیکن جب میں نے حضور کو دیکھ لیا بوسہ دیتے ہوئے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور کی اتباع نہ کروں اور بوسہ نہ دوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو فرماتے تھے آج جو ہمارے بھائی عمرے کے لیے حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر کی زیارت کروائے، بار بار لے کر جائے، قبولیت والی باتیں، قبولیت والے حج، قبولیت والے عمرے عطا فرمائے، آسانیوں والی باتیں عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ طواف فرما رہے ہیں، مان لگے یہ طواف کے دوران پہلے 4 چکروں میں رمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی وجہ سے فرمایا تھا۔
وہ ہمیں حکم دیا تھا مشرکین یہ نہ سمجھیں یہ کمزور ہو گئے ہیں، اپنے سینے باہر نکال کر طواف کرو تو پتہ چلے ابھی بھی ان میں قوت موجود ہے۔ بیمار ہو گئے تھے صحابہ، یہ تو اس بنا پر تھا، لیکن اب تو مشرکین یہاں موجود ہی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم نے حضور کو دیکھ لیا رمل کرتے ہوئے، اب چاہے وہ وجہ موجود ہے یا نہیں، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رمل نہ کریں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم رمل نہ کریں۔ تو انہوں نے رمل فرمایا جی، کیونکہ حضور کو دیکھ لیا تھا رمل کرتے ہوئے۔ ٹھیک، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اونچے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، راز کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے، دربار تھا کس کا؟ روم کے بادشاہ کا جی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اب کھانا، کچھ صحابی اور بھی تھے ساتھ، کھانا کھانے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کھانا پیش کیا، نوالا گرا نیچے جی، اب اس روٹی کو صاف کر کے کھا رہے ہیں جی۔ ٹھیک، تو ساتھ والے صحابی نے کونی مانی، تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کے ولی، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کتنے حقیر اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو نیچے گھرا ہوا نوالا بھی کھا جاتے ہیں، اور یہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں سپر پاور سے، روم سے نہیں، اور یہ ہیں اتنے حقیر اور گھٹیا لوگ، یہ نہیں کرو۔ انہوں نے کہا سنو میری بات، میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نوالا نیچے گرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا اور اس کو کھا گئے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے تم نے؟ یہ جو مرضی مجھے سمجھتے رہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں۔ خدا کی قسم، یہ تھے سچے عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ممکن نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں۔ میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی، یہ بارہا ہمارے دادا مولانا عبدالرحمن صاحب شفیع رحمۃ اللہ علیہ جامعہ میں جو بیان فرمائے، اس آیت کی تلاوت فرمائی، حضرت نے جو اس کا ترجمہ کیا تھا، مفہوم بیان کیا تھا، وہی میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ معنی یہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری پیروی کرنا شروع کر دو، میری سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو۔ پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ، دو فائدے ملیں گے۔ ایک فائدہ یہ ملے گا کہ پھر تم اللہ سے نہیں، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ یحببکم اللہ، اللہ فاعل ہے، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، اور اس سنت کی اتباع کی برکت سے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، تمہیں پاک صاف کر دیں گے، وہ تو ہے ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، آسان راستہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو گے۔ پھر تم اللہ سے نہیں، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے جی۔ ٹھیک، تو اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے پکا عزم کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر انشاءاللہ ہماری یہ جو مجلس ہے یہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔
آج ہم پکا عہد کر لیں، پکا عزم کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن ایک بات ہے، حضور کی سنت کے مطابق زندگی اس وقت گزاریں گے جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، حضور مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے، بیت الخلاء میں کیسے جاتے تھے، کون سی دعائیں پڑھتے تھے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے تھے، فلاں معاملے میں کون سی دعا پڑھتے تھے، یہ چیزیں سنتیں پتہ ہوں گی تو تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ اور سنت تھی، یہ سنتیں پتہ ہوں گی تو سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے نا۔ تو اس کے لیے سب سے زبردست کتاب اگر کوئی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کی زبردست کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے۔ میرے خیال میں ہم میں سے ایک ایک بندہ یہ عزم کر لے، ہم ضرور اس کتاب کو لیں گے اور ایک ایک سنت کو پڑھتے جائیں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بناتے جائیں گے۔ کس کی سنت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور حضور کون ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا، وہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں اور نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبی الانبیاء ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دلیل یہ ہے، یہ جو قرآن مجید کی آیت آتی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا تھا جی، ٹھیک؟ جب روحوں کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں سے یہ سوال کیا جی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پکا عہد لیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے، معنی نبیوں کی روحوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ میں تمہیں اے نبیوں کتاب بھی دوں گا جب دنیا میں بھیجوں گا اور اس کے علاوہ حکمت بھی دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرے گا، وَلَتَنْصُرُنَّ، مصدق لما معکم، وہ تمہارے پاس جو کتابیں موجود ہیں اس کی تصدیق بھی کرے گا۔ تو جب وہ آئے گا تمہارے پاس تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے، اس کو نبی ماننا ہے۔ تو نبی مان لی، اقررتم قالوا اقررنا، جی ہاں ہم نے اقرار کر لیا، یہ نبیوں کی روحوں نے جواب دیا۔ اللہ فرمائے گا فاشہدوا، تم گواہ رہنا اس بات پر، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو کس چیز کی گواہی دی تھی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس چیز کا اقرار کیا اور گواہی دی نبیوں کی روحوں نے، انہوں نے بھی گویا نبی مان لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں ہی ہیں، نبی تو باقی بھی تھے 1.25 لاکھ، لیکن انبیاء کے بھی نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھی اتنی بڑی ہستی ہے۔ تو اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کروں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمت، مفتی اعظم پاکستان، حضرت جب تشریف لے گئے روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیسی عظیم جگہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، اللہ تعالی ہم کو بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت کروائے جی۔ وہاں جا کر ہم نے ساتھیوں کو دیکھا، بعض ساتھی اپنے موبائل نکال لیتے ہیں
اچھا جی موبائل نکالتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں، میں نے دیکھا ہو رہے ہیں جی، اب تصویر کشی ہو رہی ہے جی، ویڈیو بن رہی ہے جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اپنے بڑے بیانات میں، جامعہ میں بھی حاجیوں میں جو بیان ہوئے، میں نے یہی بات عرض کی کہ میری نظر میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں داخل ہے۔ بھئی ہمارا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں قبر مبارک میں، تو جب ہم باب السلام کے اندر داخل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آگے، اور حضور کی مجلس میں آگے ہیں، اور ہماری توجہ کس طرف ہے؟ تصویریں کھینچنے کی طرف، کبھی ادھر تصویر کھینچ رہے ہیں، کبھی اس کو فون پہ بتا رہے ہیں، کبھی بات کر رہے ہیں، تو یہ ادب کے خلاف حرکت ہے۔ ہمیں نظریں نیچے جھکا لینی چاہیے اور درود پاک کثرت سے پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس آنا چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں روضے سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، عجیب بات یہ ہے کہ میرا قدم بڑھ نہیں رہا تھا روضے کی طرف جی۔ کیوں نہیں بڑھ رہا تھا؟ میں بڑا حیران تھا کہ جو ساتھی جالی کے قریب ہو رہے ہیں، تو یہ مفتی تقی صاحب نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ میں یہ سوچا جو ساتھی جالی کے قریب ہو رہے ہیں وہ دیکھو حضور کے قریب ہو رہے ہیں، اور جو حضور کے قریب ہو رہے ہیں وہ کتنا نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے حضور کے قریب ہونا، میرے قدم ہی نہیں اٹھ رہے۔ اتنے میں مجھے غنودگی آئی، اور یا پھر کشف ہوا حضرت کو کہ ایسا محسوس ہوا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے آواز آ رہی ہو، کیا بات کہ سنو سنو، جو میری سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ مجھ سے دور ہو کر بھی میرے قریب ہے، اور جو میری سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے وہ میری جالیوں سے بھی چمٹا رہے پھر بھی مجھ سے دور ہے جی۔ اب اگر کوئی شخص حضور کے قریب ہونا چاہتا ہے تو کیا اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں عمرے کے یا حج کے تو وہ حضور کے قریب نہیں ہو سکتا؟ یہ تو حضرت کا کشف تھا۔ اس بارے میں حضرت حسان کی واضح روایت موجود ہے کہ جو حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ حضور سے دور ہو کر بھی حضور کے قریب ہے، وہ کہیں بھی موجود ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اور جو حضور کی سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے تو وہ جالیوں سے چمڑا بھی رہے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔ تو آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، محبت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اصل مقصد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا تھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ آج ہم انشاءاللہ پکا عزم کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ساتھی پوری کوشش کرے گا کہ ہمارا ایک ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا بن جائے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، اور اللہ جی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما دیجئے، عظمت بھی عطا فرما دیجئے، اتباع بھی عطا فرما دیجئے، اور قیامت والے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کاملہ بھی نصیب فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔